جس مہینے میں قرآن کریم نازل ہوا، اور اس قرآن کے نازل ہونے کی وجہ سے یہ مہینہ نہایت ہی معزز اور نہایت ہی بابرکت ہوا. اور اس کی برکتیں میں نہ تو رمضان کے فضائل، رمضان کے روزوں کے کچھ فضائل وغیرہ بیان کرنے کے موڈ میں ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ سب حضرات اس سے واقف ہیں. آپ سب حضرات الحمدللہ اس کے فضائل، اس کے مناقب، اس کے درجات سے واقف ہیں. ایک روڈ پر چلنے والا مسلمان بھی اللہ کے فضل و کرم سے جاہل ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، لیکن رمضان کے آتے ہی ٹوپی شوپی لگا کر وہ روزے رکھنا شروع کر دیتا ہے اور مسلمان بن جاتا ہے. یہ اور بات ہے، رمضان کے بعد اس کی جو حالت ہو وہ الگ ہے، لیکن وہ بھی اس مہینے کا احترام اور اس مہینے کا اکرام کرتا ہے. میں انشاءاللہ وہ باتیں آپ کی خدمت میں رکھنے والا ہوں جس کی وجہ سے، جس کی معلومات کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے دل میں اس مہینے کی محبت اور بڑھے گی اور اس مہینے میں عبادت کا مزہ ہی کچھ اور آئے گا. میں وہ بات آپ کو دینا چاہ رہا ہوں اور وہ چیزیں بتلانا چاہ رہا ہوں. یوں تو اپنے مال کی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، دکاندار تعریف کرتا ہے، لیکن اگر دکاندار یہ بتلائے پولیٹیکل شکل میں کہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہے، یہ دیکھو، تو کسٹمر جو ہے فوری طور پر راغب ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے واقعی یہ چیز ہمارے لیے فائدہ مند ہے، یہ چیز ہم لے لیں، حاصل کر لیں. تو ہم تو ایک تاجر ہیں، یوں سمجھ لیں. ہم بنجاروں کی طرح اللہ اور اس کے رسول کی باتیں آپ کی خدمت میں لا کے رکھتے ہیں. آپ کو پسند آئے آپ قبول کریں، نہ پسند آئے نہ قبول کریں، لیکن ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سن کر اس کے مطابق اپنی حیثیت، اپنی طاقت و قوت کے مطابق اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں. تو ہم انشاءاللہ آج کے اس درس میں، آج کے اس اجتماع میں، آج کے اس اجلاس میں جو باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن کریم، یہ جو رمضان ہے اس کا مطلوب کیا ہے. یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں، رمضان ہم سے چاہتا کیا ہے، رمضان سے ہمارے اندر کیا چینجنگ، کیا تبدیلیاں پیدا ہونا چاہیے اور کیا ہم سے مطلوب ہے، وہ انشاءاللہ وہ مختصر وقت ٹائم میں ہم اور مختصر انداز میں وہ آپ کی خدمت میں انشاءاللہ رکھوں گا. تو الغرض اس کو آپ سننا نہ بھولیں، کیونکہ وہ بڑی قیمتی باتیں ہیں اور بڑی ہی عرقریزیوں کے بعد ہم نے آپ کے لیے اس کو تیار کیا ہے، جو انشاءاللہ تعالی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. اللہ تعالی ہمیں بیٹھنے کی اور صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے بعد سوال و جواب ہوں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، مسائل ہوں گے، جو بھی حتی الامکان علم کے مطابق ہم آپ کو بتلانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو اتنا معزز اور اتنا محترم ہوا، کیوں ہوا اس کے اوپر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اسی قرآن کی بدولت ہوا. یہ جو قرآن کریم ہم پڑھتے ہیں، جو ہمارے درمیان موجود ہے اور جس کو ہم نے طاق نسیاں کی زینت بنایا ہوا ہے، اسی قرآن کی وجہ سے یہ مہینہ مبارک ہوا. مہینہ اتنا مبارک ہوا کہ رمضان المبارک کا مہینہ یعنی ایک رکن کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر جو اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، نمبر 2 اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نمبر 3 صوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا، نمبر 4 زکوٰۃ ادا کرنا، اور نمبر 5 حج بیت اللہ کرنا. یہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، 5 ستون ہیں، 5 کھمبے ہیں. ان کھمبوں میں سے ایک کھمبا رمضان المبارک کا یہ مہینہ یعنی یہ روزہ ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی برکت سے اس مہینے کو بابرکت بنایا، اور اس مہینے میں جس شب کو، جس رات کو یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا لوح محفوظ پر مکمل طریقے سے، وہ شب اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس کا تذکرہ فرمایا، اور جو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد یعنی 5 دن کے بعد، 4 دن کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس رات سے ملاقات کرنے والے ہیں، اس رات سے ملنے والے ہیں جس شب کا تذکرہ رب نے قرآن میں فرمایا، اور فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو رمضان میں اتارا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اسی رمضان کے اندر ایک شب ہے، ایک رات ہے لیلۃ القدر کی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے مہینہ تو رمضان کا ہے اور رات لیلۃ القدر کی ہے. شب کون سی ہے؟ قدر والی شب ہے، لیلۃ القدر. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں پتا ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. 1000 مہینے یعنی ایک بندہ
1000 مہینے عبادت کرے، 1000 مہینے عبادت کرے، اس عبادت کو ایک ترازو پہ رکھ دیا جائے، اور ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اور اسے وہ رات مل جائے لیلۃ القدر کی، اور وہ ایک رات عبادت کر لے، تو یوں سمجھیے اس ایک رات کی اخلاص کے ساتھ اور اطاعت نبی کے ساتھ کی ہوئی عبادت جس بندے کو مل جائے وہ 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہوتی ہے، جو انشاءاللہ بہت جلد آپ سے قریب ہونے والی ہے۔ وہ راتیں آئنے والی ہیں، اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی اس رات کو ہمیں عطا فرمائے۔ اس رات کو اللہ تعالی نے غائب کر دیا ہے۔ ہاں یہ نہ سوچو ہمارے ملکوں کے اندر، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے اندر جو مولویوں نے بندر بانٹ کری ہوئی ہے اور کہا بس ایک رات جاگ لو، وہ رات مل گئی، وہ 27ویں شب، 27ویں شب کو وہ تمام سب اعمال کر گزرتے ہیں جو کرنا چاہیے اور جو نہیں بھی کرنا چاہیے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اس رات کو 5 طاق راتوں کے اندر غائب کر دیا۔ اللہ کے نبی کو بتلا دی گئی تھی وہ رات، لیکن پھر وہ اللہ کے نبی کو بھلا دی گئی، اور وہ 5 راتوں کے اندر 5 طاق راتوں میں وہ رات غائب ہے۔ اب وہ کون سی رات ہے؟ بعض مفسرین اور سلف یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ رات تبدیل ہوتی رہتی ہے، کبھی 21ویں میں آتی ہے، کبھی 23ویں میں آتی ہے، کبھی 25ویں میں آتی ہے، کبھی 27ویں میں آتی ہے، کبھی 29ویں میں آتی ہے۔ وہ رات ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، اور مقصد اس کا صرف یہ ہے تاکہ میرے بندے اللہ میری عبادت، یعنی اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے زیادہ سے زیادہ میری عبادت اور میری بندگی کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر اور اذکار کریں۔ المہم تو وہ رات بھی انشاءاللہ آنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس رات کو جاگنے اور اس رات میں قیام کرنے اور اللہ کی ذکر اور عبادت کرنے کی زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس رات جو ذکر سب سے زیادہ کرنی چاہیے وہ بھی میں آپ کو بتلاتا چلوں، پتہ نہیں زندگی ملے نہ ملے، پھر دوبارہ ملاقات ہونا ہو۔ اللہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فضائل بیان کیے اس رات کی تو پوچھا اللہ کے نبی ہم اس رات کون سی دعا اللہ تعالیٰ سے کریں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ پڑھا کرو کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ 3 کلمات ہیں، اس کو یاد کر لیں، یاد کروا دیں۔ اور اللہ کے نبی پوری رات جاگا کرتے تھے، اللہ کی عبادت و بندگی کرتے تھے، قرآن پڑھتے، ذکر کرتے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ، اللہ سے گریہ وزاری کرنا، دعا کرنا، یہ تمام سب چیزیں اس رات ہونی چاہیے۔ اور انشاءاللہ جو آئیں گے علماء آپ کے سامنے انشاءاللہ اس کے فضائل، اس کے مناقب بیان کریں گے۔ تو غرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس مہینے میں یہ قرآن نازل ہوا وہ مہینہ معزز ہوا، اور جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات معزز ہو گئی۔ اور اللہ اکبر، میں آپ کو اور آگے لے کے چلوں میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، جس شخصیت کے اوپر یہ قرآن اتارا گیا وہ شخصیت سب سے محترم اور سب سے معزز ہو گئی، اور وہ ذات مبارکہ ہے پیارے نبی، آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اس قرآن کی بدولت تمام کائنات کے جتنے بھی انبیاء اور رسول ہیں سب میں افضل اور سب سے اعلیٰ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا۔ اور اللہ اکبر، یہی وجہ ہے کہ اس نبی کے امتی ہونے کی وجہ سے، چونکہ یہ قرآن نبی کے اوپر نازل ہوا اور جس کے لیے یہ قرآن اتارا گیا وہ امت بھی تمام امتوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ اعلیٰ ہو گئی، اور وہ امت ہمارے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، یعنی جس میں ہم اور آپ ہیں، جس امت میں رہنے کے لیے انبیاء اور رسول بھی تمنا اور آرزو کریں۔ بھلا بتاؤ وہ امت کتنی معزز اور کتنی بابرکت ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں ہم آئے تو سب سے آخر میں ہیں، لیکن جب میدان قیامت میں جنت میں جانے کی اجازت ملے گی تو سب سے آگے ہماری امت ہوگی، سب سے آگے ہماری امت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں سے بنائے اور اللہ ہمیں اہل جنت میں سے بنائے۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، یہ بڑا مبارک مہینہ ہے، رب کی قسم میں اس میں زیادہ ڈیپ میں نہیں جانا چاہتا۔ آپ سب جانتے ہیں ہر رات یہ مہینہ یہ جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر رات جہنم جن کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے، اس مبارک مہینے میں ہر رات اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو جنت میں داخل فرماتا ہے اور جنت کا پروانہ لکھتا ہے اور جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے، جن کے مقدر میں جہنم اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، آزاد فرماتا ہے۔ تو آؤ ہم سب اس مبارک مہینے میں جو ہماری سب سے بڑی تمنا ہے اور ہم سب کی سب سے بڑی آرزو ہے اور جس کو حاصل کرنے کے لیے ہم اس دنیا کے اندر بھیجے گئے، یعنی اللہ عز و جل کی رضا اور خوشنودی اور اس کے عوض اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جو ہمیں جنت دے گا، اس کے لیے ہم جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں۔
آؤ مل جل کر کے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کی گردنوں کو، مرد ہوں یا عورت ہوں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، اللہ ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے نجات عطا فرمائے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو جہنم سے نجات عطا فرما، ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرما۔